وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، آپ کو اس بات کا علم ہوا ہوگا اور متعدد علماء کا خطاب آپ نے سنا ہوگا کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے ایک نیا فرمان جاری کیا ہے اور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں جزیرۃ العرب کے تمام ائمہ اور خطباء کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے ممبروں سے جمعے کے روز نماز جمعہ سے قبل تبلیغی جماعت کے خلاف واہیات اور بے بنیاد بیان دیں، اس جماعت کو، تبلیغی جماعت کو گمراہ جماعت قرار دیا جائے۔ چنانچہ حکومت کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں کے علماء، خطباء اور بہت سے ائمہ نے جمعے کے روز امت کو مخاطب کر کے یہ خطاب دیا کہ تبلیغی جماعت ایک گمراہ جماعت ہے، امت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، تبلیغی جماعت دہشت گرد ہے، تبلیغی جماعت قبر پرست ہے، تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے، اور بھی بہت سے الزامات ہیں جو ان علماء، ائمہ، خطباء اور ان حکمرانوں نے اس محتاط تبلیغی جماعت پر لگایا، اور جو الزامات، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، یہ تمام باتیں سراسر جھوٹ ہے، ظلم ہے، الزام اور بہتان ہے۔ تبلیغی جماعت کا ان غلط باتوں سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط ضبط نہیں۔ تبلیغی جماعت ان تمام برائیوں، بیکار باتوں سے، غلط باتوں سے بالکل الگ تھلگ جماعت ہے، وہ ایک دین کا کام کرنے والی جماعت ہے۔ لیکن ان کی طرف سے یہ الزام ہے کہ تبلیغی جماعت گمراہ جماعت ہے۔ میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ الزام لگانے کی وجہ سے اور یہ الزام اس جماعت پر لگا کر ان حکمرانوں اور وزراء نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اور ان ائمہ، خطباء اور علماء نے یہ غلط اور جھوٹے کلمات اپنے زبان سے ادا کر کے علم دین کی توہین کی ہے اور منصب امامت کی توہین کی ہے۔ ان تمام لوگوں نے سرزمین عرب، جزیرۃ العرب اور حرم محترم کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ جھوٹ باتیں بولتے ہوئے، اس طرح کے غلط باتیں کرتے ہوئے انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوا، انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوا کہ کیسے ان جملوں کو اور ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت یقیناً گمراہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ گمراہی کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تبلیغی جماعت پر اعتراض ہے اور اس طرح کی واہیات باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کوئی الگ جماعت نہیں ہے، کوئی الگ مسلک اور مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا عقیدہ الگ نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو دیوبند کا عقیدہ ہے، ان کا مسلک وہی ہے جو دیوبند کا مسلک ہے۔
ان کا مذہب وہی ہے جو دیوبند کا مذہب ہے۔ لہذا جو الزامات ان لوگوں نے اور ان حکمرانوں نے، ان علماء، ائمہ اور خطبہ نے جو الزامات تبلیغی جماعت پر لگائے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ الزام صرف تبلیغی جماعت تک سمٹ کر رہ جاتا ہے، بلکہ یہ الزام کہیں نہ کہیں ہمارے ان علماء، مشائخ، اکابر اور محدث، فقیہ پر بھی جاتا ہے، لازم آتا ہے، جن بزرگوں نے اور جن علماء نے اس کام کو شروع کیا اور اس کام کو ترقی دی اور اس کام کی ہمیشہ دیکھ بھال کرتے رہے، جن میں سر فہرست حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ، اور اس وقت کے بہت سے علماء جنہوں نے اس کام کو بڑھایا، اس کام کی حوصلہ افزائی کی۔ تو یہ الزام ایسا نہیں ہے کہ صرف تبلیغی جماعت پر سمٹ کر رہ جاتا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس اعتراض اور اس الزام کا تعلق ان علماء سے جڑ جاتا ہے۔ یہ الزام ان پر بھی لازم آتا ہے، یہ الزام دیوبند پر بھی آتا ہے، یہ الزام ندوہ پر بھی آتا ہے، یہ الزام مظاہر علوم سہارنپور پر بھی آتا ہے، اور ایسے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے اور وقت کے علماء، محدث، فقہاء اور بزرگان دین، مشائخ، علماء ہے، ان تمام پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ایک ایسی جماعت جو گمراہ ہے، گمراہی کا کام کر رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، ہمارے یہ علماء اس جماعت کی تائید کرتے رہے، حمایت کرتے رہے اور ہمیشہ اس کا دفاع کرتے رہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو، ان اعتراض کرنے والوں کو ان علماء سے، ان اداروں سے اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان سے نہیں ہے تو اس جماعت سے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے اعتراض ہے تو ان سے بھی اعتراض ان کو لازماً ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت الگ ہو، دیوبند الگ ہو، تبلیغی جماعت الگ ہو اور ندوہ ان سے الگ ہے۔ یہ تمام ادارے وہی ہیں۔ جو کام ان اداروں میں قال اللہ قال الرسول کی ہوتا ہے، وہ تمام کام اور وہی چیزیں اس جماعت میں بھی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ بے بنیاد بات ہے کہ تبلیغی جماعت اس طرح گمراہ ہے۔ میرے سامعین، بزرگوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ تبلیغی جماعت کا اور اس سلسلے کا آغاز کب ہوا، کس نے کیا؟ اس جماعت کا آغاز دارالعلوم دیوبند کے ایک فرزند نے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور امت کے لیے جو ان کے دل میں درد تھا، جو تڑپ تھی، جو احساس تھا، جو جذبہ تھا، اس جذبے سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور اللہ نے اس کام کو اپنے فضل و کرم سے وہ بلندی عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی، اور دن بدن یہ تحریک ایک انقلابی عالمگیر تحریک بنی، اور اس کا فیض نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ بیرون ملک تک پہنچا۔ اس کی روشنی پورے عالم میں پھیل چکی ہے، اور ایک عالم نے اس سے استفادہ کیا، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب سوچئے کہ اس جماعت کی جو محنت ہے اور اس جماعت کی جو کامیابی ہے اور اس جماعت کا جو نفع ہے، یہ کیا کسی انسان سے اور کسی مسلمان سے چھپا ہوا ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنت کا وہ اثر ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، انہیں فرض نمازوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تہجد گزار بنے،
آج ان کی فرض تہجد بھی قضا نہیں ہوتی ہے. جن کی نگاہیں غلط تھی ان کی ادائیں بدل گئی. ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے اس جماعت سے فیض حاصل کیا اور اس مشرب سے سیرابی حاصل کی. کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت سے وہ لوگ جو راستے سے راہ ہدایت سے دور تھے, جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا, اس جماعت سے منسلک ہونے کے بعد انہیں کلمہ نصیب ہوا, انہیں ہدایت نصیب ہوئی. جو لوگ قرآن و حدیث سے دور تھے, دین سے دور تھے, جنہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ قرآن کے حافظ بنے, قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہوا, قرآن پر عمل کرنے والے بنے, عالم بنے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے وہ باضابطہ زکوٰۃ دینے لگے. جو حج کرنا نہیں جانتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, اس جماعت سے, اس محنت سے جڑنے کے بعد, اس محنت سے منسلک ہونے کے بعد ان کو صحیح حج کرنا نصیب ہوا. انہیں اللہ کی محبت ملی, رسول اللہ کی محبت ملی, انہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا نصیب ہوا, اور اس جماعت کی برکت سے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بنے. اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی جو تعلیم ہے اور جو اللہ نے فرمان دیا ہے اس پر مکمل گامزن ہوئے. یہ تمام برکات ہیں, یہ فوائد ہیں جو اسی جماعت کی ہے. اور اس جماعت نے ایسا کام کیا, ایسی محنت کی, اور ان کی محنت, ان کے کام سے کوئی انسان محروم نہیں ہے. اس جماعت کی ایک کوشش ہے اور ان کی یہ محنت ہے کہ اللہ کے رسول کا دین, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورے عالم میں کیسے پھیل جائے, ہر مسلمان, ہر انسان اور ہر گھر کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے گونجے, اور ہر گھر کا فرد لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بن جائے, ہر انسان اس کلمے سے جڑ جائے. یعنی ہر کچے پکے گھر تک اللہ کے دین کو, اللہ کے رسول کے دین کو, اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ کی سنت کو پہنچانے کا کام یہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے, اور اس جماعت سے جڑنے والے افراد کر رہے ہیں. اور اس جماعت کی یہ بھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس جماعت سے جڑ کر صرف لوگ دیندار بنے, نمازی بنے, متقی پرہیزگار بنے, تہجد گزار بنے. نہیں, وہ تو بنے ہی, لیکن اس جماعت سے منسلک ہونے کے بعد جو ان کے اندر ایک تبدیلی اور ایک انقلاب برپا ہوا وہ یہ کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دین کو, اس مشن کو, اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائے جو ہمارے بھائی دین سے محروم ہے, کلمے سے محروم ہے, نماز سے دور ہے, اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہیں ہے. ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ان تک پہنچایا جائے, ہمارے ان بھائیوں کو جہنم سے بچایا جائے اور جنت سے قریب کیا جائے, جہنم سے بری کرایا جائے اور جنت میں داخلہ مقدر کرایا جائے. یہ ان کی روزانہ کی محنت ہے اور شب و روز کی زندگی کا یہی حاصل ہے. افسوس ہے ان حکمرانوں پر, ان لوگوں پر جو ان تمام حقیقت کو پسے پشت ڈال کر ایک غلط بات اور غلط افواہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور امت میں ایک غلط میسج دینا چاہتے ہیں. میں اپنے مسلمانوں سے اور تمام خطے کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اس طرح کی واہیات, بے بنیاد اور بیکار باتوں میں نہ جائیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ وہی جماعت ہے اور اس کا کام وہی ہے جو ہمارے اکابر, علماء, مشائخ اور بزرگوں نے شروع کیا تھا, اور جو کام دیا ہے
اور اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ سنت کے خلاف ہے، اور جو ان کا یہ الزام ہے کہ ان کی دعوت رسول اللہ کی دعوت کے خلاف ہے، یہ محض بے بنیاد بات ہے، غلط الزام ہے۔ بالکل وہ لوگ جو دعوت دے رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ یقیناً من و عن سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ان نادان لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، لیکن ایک افسوس کی بات ہے، اور ان جزیرۃ العرب میں رہنے والے علماء، ائمہ اور خطبہ پر افسوس ہے، ان حکمرانوں پر، ان وزراء پر، کہ سرزمین عرب میں، جزیرۃ العرب میں، حرم مکی اور حرم مدنی میں جو تماشا ہو رہا ہے، جو ناچ گانے، زناکاری، بدکاری اور فسق و فجور ہو رہا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا، اس پر ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کی بینائی سلب ہو چکی ہے، ان کی زبانیں گم ہو چکی ہے، نہ ان کی زبان میں طاقت ہے، نہ منہ میں آواز ہے، نہ آنکھوں میں بینائی ہے کہ وہ بولیں، کہ دیکھیں، ان چیزوں کا مطالبہ کرے، حکومت کو چیلنج کرے، نہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ سب تماشا ہو رہا ہے، سرزمین عرب، حرم محترم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن ان نادانوں کو، ان ظالموں کو وہ نہیں دکھتا ہے، وہ نہیں بولیں گے، لیکن جماعت کی اس محنت پر فوراً ان کو کمی نظر آئی، کوتاہی نظر آئی، اور سب علماء خطبہ نے مسجد کے محراب سے، منبر سے آواز بلند کی کہ جماعت گمراہ ہے، تبلیغی جماعت خطرناک ہے، تبلیغی جماعت دہشت گرد ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر، حکمرانوں پر، کہ ایک اسلامی تحریک کو، اسلامی جماعت کو اور ایک انقلابی عالمگیر تحریک کو وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور ایک طرح سے امت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، امت کو دین سے توڑنے اور کاٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ غلط ہے، اور تبلیغی جماعت کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت ایک محتاط دین کا کام کرنے والی، اللہ اور رسول کی طرف بلانے والی جماعت ہے، یہ ایک پاک صاف جماعت ہے،